السلام علیکم۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ نیک لوگوں کی ایک خصلت بیان کی گئی ہے، خاص کر انبیاء کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے۔ انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے، انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہی چیز سورہ مریم کے اندر بیان ہوئی ہے، اور سورہ الف لام میم سجدے میں بھی یہی ہے۔ خرو جب یہ آ جائے تو دڑام سے ایک دم تیزی کے ساتھ اللہ کے سامنے گرنے والا انداز ہوتا ہے۔ یہی سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ خرو سب کے سب ایک دم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو جس طرح اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جن کو علم دیا گیا تھا، علم، اور سورہ یوسف کے اندر زور دے کے کہا گیا ہے کہ یعقوب میرے ان بندوں میں شامل تھا جس کو میں نے علم سے نوازا تھا، اسی انداز سے، یعنی اللہ کی پہچان کرائی تھی، اللہ کو وہ اللہ پر ایمان ان کا بہت مضبوط تھا، اور اللہ کے فیصلوں کو ماننا اور اللہ کے منصوبوں کے آگے جھک جانا اور اس منصوبوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ساتھ دینا یعنی بالکل خوشی کے ساتھ چلتے رہو، جس انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو آگے چلا رہا ہے۔ بالکل یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا کے آگے جھکے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سٹوری بالکل اپنے پیک پر پہنچی ہے تو شکر گزاری کے طور پر یہ دونوں پیغمبر اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور جن کے عقیدے میں خرابی تھی، ایمان ان کا خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور اندازہ لگائیے، توحید کی بنیاد کے اوپر، رد شرک کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت کے امیر، جس کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی، اس جماعت میں شامل ہونا ہی بہت بڑی عزت ہے۔ اس جماعت کے آخری فرد ہونا ہی بہت بڑی عزت ہے، آخری فرد بہت بڑی عزت ہے۔ ایمان سب سے بڑی عزت ہے، یاد رکھنا میرے پیارے بھائی۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے اوپر کہ اس کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، شرک سے متنفر کر دے اس کو، اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر جو مجاہد بنائے، یعنی جہاد کرنے والا بنا دے، آگے بڑھنے والا بنا دے، اور پھر اس جماعت کا امیر بنا دے اللہ تعالیٰ، لیڈر بنا دے، کتنی بڑی عزت ہے۔ تو اس کو کتنا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے تھا اللہ اپنے مالک اور خالق کا۔ حالانکہ کسی کی کیا ویلیو ہے، کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی تھی، اور علم بھی دیا تھا، قرآن آیات سے بھی واقف تھے، اخلاق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، تہجد گزاریوں کی توفیق دی، تو اور زیادہ شکر گزاری کی طرف ان کو جانا چاہیے تھا محمد حنیف کو۔ لیکن یہ تکبر ایسی چیز ہے، علم کا چاہے آ جائے، چاہے پرہیزگاری کا تکبر آ جائے انسان کے اندر، یہ انسان کو پھر مار دیتا ہے، اوندے منہ گراتا ہے۔ تو یہ چیز ان کے اندر آئی، تو اس کے بعد انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک کیا۔ سارا خاندان کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر الزام لگایا انہوں نے دو پیغمبروں کے اوپر، اور پھر اللہ کے اوپر بہتان عظیم گڑا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ پوچھو کہاں حکم تھا، کوئی اشارہ تو بتاؤ، حکم کا اشارہ تو بتاؤ۔ کوئی حکم نہیں۔ بھائیوں کو کس نے کہا تھا کہ سجدہ ریز ہو؟ جب بتائی کہ وہی آئی تھی ان کے اوپر۔ کوئی یعقوب علیہ السلام کا قول بتاؤ، کوئی یوسف علیہ السلام کا قول بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ کسی بشر کو نبوت عطا فرمائے، اس کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے، علم سے نوازے، اور پیغمبر بنائے اس کو، بشر کو نبی بنائے اپنا، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ؟ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بات، بلکہ خارج از امکان ہے یہ چیز، امکانات کے اندر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی چیزیں، یہی ایمان تھا جماعت کا، لیکن ان کے اندر جب شرک آیا تو جو خارج از امکان چیز تھی اس کو عین ایمان بنا کے انہوں نے پیش کیا، اور پھر ڈنڈے کے زور سے پوری جماعت سے منوایا۔ جب مجاہد مجاور بن جائیں تو پھر وہ نامرد بن جاتے ہیں۔ نامردوں نے کسی ایک نے بھی احتجاج نہیں کیا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جو اللہ نے جن کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا، مخلص ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مخلص کر لیا تھا، وہ بچے ہیں، باقی سارے رگڑے گئے۔ اور یہی وہ بات تھی جو ابلیس نے کہی تھی کہ یا اللہ جن کو تو اپنا خالص کر لے گا،
وہ بچیں گے، باقی کوئی بچ نہیں سکے گا میرے وار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت شانہ انداز سے اس کو جواب دیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی جو میرے ہو جائیں گے، جن کو میں اپنا کر لوں گا، بس وہی ہے، باقی سب کچرا ہے، اور تیرے سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اس انداز سے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے بندوں، غور کرو ان چیزوں کے اوپر، ہر انداز سے یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا، مسجود اللہ تھا۔ اور یہ چیزیں یہاں موجود ہیں دنیا میں۔ امام راضی کی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول وہ لائے، اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، کسی مفسر نے، کہ یہ سجدہ جو تھا یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا۔ یہ الفاظ ہیں وہاں کہ مسجود اللہ تھا۔ 36 جلدوں کے اندر ہے یہاں عربی کے اندر وہ تفسیر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہاں یعنی بک سٹال کے اوپر تھی۔ عام طور پر نہیں ملتی ہے، لوگ کم لیتے ہیں، لیکن ایک چیز تو موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز سے وہ لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کر لائے ہیں کہ دیکھو یہ جو 4 نمبر آیت کے اندر جو یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا ہے یعقوب علیہ السلام کو، 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، اور نبی تو اسی انداز سے تعبیر بتاتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعبیریں بتایا کرتے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے، اور جو وحی کی روشنی میں یا جس طریقے سے بھی فہم و فراست کے مطابق بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور نبی کی فہم و فراست سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اگر ذرہ بال برابر بھی غلطی ہو اللہ کی وحی ساتھ ہوتی ہے۔ تو نبی بالکل جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر اس کی تعبیر بتائی کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ خوشخبری تھی۔ اور 5 نمبر آیت کے اندر احتیاطی تدبیر بتائی، دیکھنا اس چیز کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، یعنی وہ پہلے جلے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تو جب یہ بات سنیں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز کرے گا تو کیوں انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو لہٰذا ان سے اس چیز کا ذکر ہی نہ کرنا، بالکل کبھی اس کا ذکر نہ کرنا۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بھائیوں کو کیا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے اس پورے منصوبے میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نمبر آیت لائے ہیں، یوسف علیہ السلام کا وہ قول لائے ہیں، اور بالکل وہی الفاظ ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کیے تھے۔ گویا اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان وہ جو تعبیر آپ نے بتائی تھی میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، اور غیر محسوس طریقے سے اپنا وہ جو منصوبہ تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور مالک سے گڑ گڑاتے ہوئے، اور جس طرح ایک آخری گزارش ہوتی ہے کہ مالک اتنے بڑے احسان آپ کے، دنیا کے اندر آپ میرے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی میرے ساتھی رہنا، اور مجھے موت مرنے تک اپنا فرما بردار رکھنا، اور مرنے کے ساتھ ہی مجھے صالحین کے اندر شامل فرما دے۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سجدے کروانے والے صالحین نہیں ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے صالحین ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو، ہر اینگل سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آئے تو بالکل فیصلہ کن ہے اور نص ہے قرآن کی۔ سارے انبیاء ایسے موقع کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، ایسے موقع کے اوپر یہ موقع ہی اللہ کو سجدہ کرنے کا ہوتا ہے، اور خود دلام سے سجدے میں گر جانا ہوتا ہے، یہ انداز۔ تو نبی علیہ السلام بالکل جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو اونٹنی کے اوپر جھکے جا رہے ہیں سجدے والے انداز میں اپنے مالک اور خالق کے سامنے، اور اس طرح وہی والی دعائیں مانگ رہے ہیں جو آج صفا و مروہ کے اوپر مانگی جاتی ہیں صحیح کے دوران۔ مالک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اکیلے سارے دشمنوں کو مارک بکایا، سب کچھ اس اکیلے نے کیا ہے۔ یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بال برابر اس میں ذرا نہیں ہو کہ یہ میرے ساتھ چونکہ ذرا لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے، یا میں بہتر تدبیر کی ہے، یا کچھ میری اس کے اندر ہے نا۔ مومن تو بالکل ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور واقعی ہوتا ہی اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ صرف وہ منسوب کرتا ہے، ہوتا ہی اللہ کی طرف سے، وہ پوری طرح محسوس کر رہا تھا کہ سب کچھ مالک نے اکیلے کیا ہے، میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اس انداز سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے سارے معاملات کو اللہ کی طرف پھیرایا کہ بالکل اللہ نے کیا ہے، اور مومنوں کا یہ انداز قیامت تک اور آگے جنت تک یہی قائم رہے گا۔ جنتوں میں جب داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف ساری باتوں کو منسوب کریں گے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے مالک اور خالق کا معاملہ ہے، اس نے اگر ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، اس نے اگر اپنا خالص نہ کیا ہوتا
تو ہم اس راستے کی طرف آنے والے نہیں تھے، اور پھر مالک نے قائم رکھا ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو براہ راست کہا کہ دیکھو اگر میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی، میں تمہیں قائم نہ رکھتا، یہ تھوڑے بہت تمہیں پھسلا دیتے، تم پھسل چکے ہوتے، لیکن میں نے تمہیں قائم رکھا ہے۔ کتنا اللہ نے احسان کیا، بتائیے، اپنا احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی علیہ السلام نے اس احسان کو محسوس کیا۔ تمام انبیاء اس احسان کو محسوس کرتے تھے جو اللہ نے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شان ہے۔ اس طرح یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے لیے، چیز ہے کہ جو اللہ کے اوپر پختہ ایمان والے ہیں، اللہ کی عزت اور بڑائی کو آگے لا رہے ہیں، اس کا یہ دشمن بن گیا ہے۔ یہ کس قدر اس کی بدبختی ہے، اس بڑھاپے کے اندر اور اخیر کے اندر آ کے اس نے اپنے ساری زندگی کے اوپر سیاہی پھیر دی۔ اللہ یہ کہ اب اگر ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، اپنی غلطی کو مان لیں، کوئی ڈر ان کے اندر اللہ کا پیدا ہو جائے، بالکل یہ اسی طرح ان کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی جس طرح فرعون کے سامنے پیش کی گئی، دیکھو اللہ سے ڈر جا، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کا مقابلہ نہ کر، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ پوری طرح محمد حنیف اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کو اب ایسے ہی لوگ اور بھی ساتھ ملتے جا رہے ہیں، سعید احمد جیسے، منور سلطان جیسے، اور قاری خلیل الرحمان جیسے، عتیق الرحمان جیسے، سارے اکٹھے ہو گئے نعم کرام، اور جن کو بات کچھ پتہ چل گئی ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں ان سے، محمد حنیف سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خوف ان کے اوپر طاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، علاقے والے کیا کہیں گے کہ جماعت کے ساتھ وہ اللہ آگے کرو، باقی سب چیزوں کو پیچھے کر دو۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا عزت اور احترام پیدا ہوتا ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔